بإسراء عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي خاتم النبيين. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی بحد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارے استغفار. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعۃ مبارک پچھلے جمعۃ مبارک کے اندر جو خطبہ جمعۃ مبارک کا خطبہ دیتا سی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر معراج شریف بیان کیتا سی، اور آج انشاءاللہ تعالی جو اگلا حصہ معراج شریف کا ذکر ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. معراج شریف ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس عظیم معجزے کا ذکر قرآن کریم کے دو مقامات تے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور سورہ بنی اسرائیل شریف 15واں پارہ شروع ہو رہی ہے. تو پہلی آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج یعنی حضور کا سیر کرنا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور دوسرا 27واں پارہ سورۃ النجم شریف کے اندر اللہ پاک نے آدھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر فرمایا. دوستو، معراج شریف کا ذکر جڑا ہے یہ معراج والا معجزہ کیونکہ چھپی
بات نہیں ہے، یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، اور رسول کریم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے بنفس نفیس اپنی زبان مبارک نال بیان فرمایا، اور مشرکین نے انکار بھی کیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد اندر فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں سیر کرائی ہے اور معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، معراج کرائی ہے، یہ میں رب العالمین نے کرائی ہے، چونکہ جڑا اس عظیم معجزہ انکار کرے گا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر لیا، اور انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن صحیح معنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف، کمالات، معجزات اور یہ عظیم معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معراج والا عطا فرمایا، اللہ کریم سن صحیح معنی میں منن کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ تو سامعین حاضرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باقاعدہ میں اللہ کریم نے میری بارگاہ اندر ایک سواری بھیجی، اور سواری سی براق اور بڑی تیز رفتار سواری سی، حتیٰ کہ اتنی تیز تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد نگاہ تک، یعنی جس حد تک اس براق کی نگاہ پہنی ہے اس حد تک ان کا ایک قدم بڑھتا سی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کو باقاعدہ تیار کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دولے بن کے اس سواری تے سوار ہوئے نے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عالم برزخ دے وچوں یہ حکم فرمایا کہ تسی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اوپر لے جایا گیا، پہلے آسمان تھے، دوسرے تھے، تیسرے تھے، چوتھے تھے، پانچویں تھے، چھٹے تھے، سدرۃ المنتہا تھے، تو آسمان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! تمام انبیاء شان والے نے، بڑیاں عظمتوں والے نے، شانہ والے نے، پر اللہ کریم نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نرالی شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے امام بنے اور امامت فرمائی۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کی یہ فضیلت ہے، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری سواری بیت اللہ شریف دے وچوں مکہ المکرمہ دے وچوں نکلی اور فرمایا مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں سونیا اے تمہاری ہجرت گاہ آ گئی، آپ اتریے، اور دو نفل نماز آپ نے ادا فرمائی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میری سواری
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب گزری تو فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ قربان جائیے کہ اللہ دے پیارے پیغمبراں دی نبیاں دی شان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نبی نے کہ آپ قبر والی زندگی قبر دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم و عرفان تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام فرما دینے میری سواری جدو چلی، آپ سفر کر رہے ہیں، یعنی رات کے حصے دے اندر تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، تو سرکار نے غالباً علماء کرام فرما دینے آپ نے 3 مرتبہ آپ نے نماز ادا فرمائی، اور تیسری مرتبہ یعنی بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء نماز پڑھائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جدو بیت المقدس پہنچی، بیت المقدس کے بیر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا براق باندھا، سواری باندھی، اور اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرمانے، اور مصلی امامت دا خالی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں داخل ہویا، یہ بھی روایت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنا اپنا تعارف کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ دا، تمام تعریفاں رب العالمین دیا نے جس نے مینوں خلافت عطا فرمائی اور مسجود ملائکہ بنایا، فرشتاں کو سجدہ کرایا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، اپنا تعارف کرایا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب العالمین دیا نے جس نے مینوں اپنا خلیل بنایا اور مینوں اپنا رسول بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں خلت نال نوازیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور اپنا تعارف کرایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی کہ تمام تعریفاں رب العالمین دیا نے جس نے میرا کلام فرمایا، مینوں اللہ کریم نے تورات شریف عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں اپنے کلام نال نوازیا، رسول بنا کے بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا نے جس سونے رب العالمین نے مینوں زبور شریف عطا فرمائی، اور لویا میرے ہاتھ کے اندر نرم کر دیتا، اور بڑی خوش الہانی یعنی خوش آواز عطا فرمائی، بڑا پیارا لہجہ عطا فرمایا۔ تو سامعین حاضرین، حتیٰ کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا تمام تعریفاں رب العالمین دیا نے جس نے میرے ایسی بادشاہی عطا فرمائی مینوں کہ میرے تو بعد ایسی بادشاہی اللہ پاک کسی نے نہیں عطا کی، حتیٰ کہ جنات تے میری بادشاہی، ہوا تے چرند پرند ہر چیز میرے واسطے اللہ کریم نے مسخر کر دیتی۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جی نے آپ نے بھی اپنا تعارف کرایا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا تمام تعریفاں رب العالمین دیا نے جس نے مینوں اپنا رسول بنا کے بھیجا، کلمہ بنا کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ نال مورت بنا دینے اور پھوک مار دینے، پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ مردیاں نو زندہ فرما دینے، کوڑیاں دا کوڑ دور کر دینے، نبیاں نو آپ اکھاں عطا کر دینے۔ یہ معجزے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، جو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو سامعین حاضرین،
انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی اور اپنا اپنا تعارف کرایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تے کھڑے ہوئے تو سرکار نے فرمایا تمام تعریفاں رب العالمین دیا نے، جس خالق کائنات نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام کائنات واسطے، تمام عالم واسطے مینوں رحمت بنا کے بھیجا، آخری رسول بنا کے بھیجا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ہاں، اور میرے تے ہی تمام انبیاء دی نبوت میرے تے ہی ختم کر دیتی گئی، کیونکہ لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند کر دیتا گیا۔ تو سامعین حاضرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف بھی فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، اللہ کریم نے مینوں فرقان عطا فرمایا، یعنی قرآن کریم عطا فرمایا جو حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو سامعین حاضرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اور اس امامت کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کو وعدہ لیا سی، تمام انبیاء کو عہد لیا سی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم فرمایا اور یاد کرو جو تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا، وہ وعدہ کی لیا انبیاء علیہ السلام تو، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تو انہوں میں کتاب و حکمت عطا کراں گا، فرمایا اے میرے پیارے نبیوں، تو انہوں نبوت نال، رسالت نال، حکمت نال، کتاب و حکمت دانائی عطا فرماواں گا، ثم پھر جاءکم، آ جائے تواڈے پاس، تشریف لائے تواڈے پاس، رسول، میرا آخری رسول، عظمت والا برگزیدہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ جائے تواڈے پاس، مصدق لما معکم، اور تواڈی نبوت دی، تواڈے دین دی تصدیق کرنے والا میرا رسول آ جائے، تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور اس میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے ہونا، اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرنا، نصرت کرنا، فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، خالق کائنات نے فرمایا کیا تواڈے کو میں عہد لیا، اقرار لیا، کیا تسی اقرار کر لیا، اس عہد کا اقرار کر لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبرو، کیا اس عہد کا اقرار کر لیا اور یہ باری ذمہ داری تسی اٹھا لئی؟ تو تمام انبیاء بولے قالوا اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ کریم نے فرمایا قال فاشہدوا، ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ، قال فاشہدوا، ایک دوسرے دے گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہاں۔ تو سامعین حاضرین، عالم ارواح دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی رسالت دا اعلان کیتا گیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام دی محفل کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ اکٹھا کر کے اور سب دے سامنے آدھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا، حضور علیہ السلام دی رسالت دا اعلان فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے عالم ارواح دے اندر اے اقرار کیتا، اے عہد قبول کیتا۔ اور آج معراج والی رات مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا وہ جڑا عہد ہے وہ بھی ثابت کر رہے ہیں، اور شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اور تو سامعین حاضرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل ولی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے
دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے مقتدی بنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ دا آخری رسول ہاں، اور سب انبیاء علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دی نبوت دی رسالت دی تصدیق فرمائی۔ حضور دا کلمہ پڑھا، میرے آقا علیہ السلام نے اوتھی امامت فرمائی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے وچوں باہر تشریف لے آئے، اور اتنے فرمان علماء کرام کہ قیصر روم، یہ جو بادشاہ سی نا قیصر روم، انہاں دنوں دے اندر قیصر روم نے، اس بادشاہ نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس دے سارے اسرات دروازے بند کرائے سن، لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہو سکا، اور اس نے بھی یہ شہادت دیتی، اے اج دی رات جڑی یہ ایسی رات ہے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جو آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی سی، اج وہ اس مسجد پاک دے اندر تشریف لے آئے نے۔ اور یہ ہوئی گل ابو سفیان دے سامنے، اور قیصر روم بادشاہ دے دربار کے اندر یہ گل پیش کی گئی۔ ابو سفیان اس وقت اس دائرہ اسلام دے وچ داخل نہیں ہوئے سن، مسلمان نہیں ہوئے سن، تو ابو سفیان نے ایک گل آکی بادشاہ دے دربار دے اندر، اس قیصر نو آکی کہ سارا مکہ المکرمہ دے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیتا ہے کہ مسجد بیت اللہ شریف تو لے کے مسجد اقصی تک میں سیر کیتی، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں نے لے جایا گیا ہے، اور فرمایا پھر میں اتنے انبیاء دی نماز پڑھا، انبیاء نو نماز پڑھائی، امامت کیتی ہے۔ جدو یہ ابو سفیان نے یہ گل ظاہر کی اور یہ سوال کیتا، یہ دسیا بادشاہ کے دربار کے اندر، تو وہ قیصر دربار شاہ دربار دا بادشاہ سی نا، اس نے کہا واقعہ یہ بات سچی ہے، کیونکہ اس رات بیت المقدس مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوا سی، اور سانو اتنا بڑا معلوم ہویا جی میں کوئی پہاڑ ہے بس نہیں معلوم ہویا، تو سانو پتہ چل گیا کہ آج رات کوئی اللہ دا پیارا پیغمبر، ہاں جی، اور وہ پیغمبر جس دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے، وہ آج اس مسجد پاک اندر تشریف لے آیا ہے۔ تو پتہ لگ گیا میرے آقا علیہ السلام نے سچ فرمایا، اور سدا ایمان ہے، آمنا و صدقنا، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اس نے سدا ایمان ہے۔ اور مشرکین نے انکار کیتا کہ وہ زندیق بن گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ نے سنیا کہ آپ نے تصدیق کی تھی، آپ صدیق بن گئے۔ تو سامنے حاضرین، میرے آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی، پھر سرکار نے فرمایا، پھر میں جب باہر آیا تو فرمایا ثم عرج بی، پھر میں نے اوپر لے جایا گیا پہلے آسمان کی طرف۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے آسمان تے پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکایا، اور اندروں آواز آئی کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ پھر اس فرشتے نے پھر سوال کیتا، اس نے پھر سوال کیتا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پھر سوال کیتا کیا بلائے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھول دیتا گیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان تے جو میں داخل ہویا، پہلے آسمان تے پہنچا، میں نے ویکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمانے، اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمانے، سرکار نے سلام لیا، انہوں نے جواب دیتا اور انہوں مبارکباد دیتی، اے صالح فرزند یعنی صالح بیٹے، صالح نبی، تہاڈا آنا مبارک ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے پہلے آسمان دی میں سیر فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے میں ویکھیا ایک جماعت ہے، اور جڑی جماعت ہے انہاں دے ہوٹ کٹے جا رہے نے۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل کون نے؟ فرمایا اے علماء نے جڑے حق بات نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے سن، حق بات واضح نہیں کرتے سن، حق چھپا دے سن۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ تو پتہ چلیا کہ کوئی عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے،
اللہ تبارک و تعالی سانو حق سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک اور جماعت ویکھی، ایک اور جماعت ویکھی، وہ اپنی کھال اپنا چمڑا خود کھا رہے نے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ فرمایا جبریل یہ کون نے؟ تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ نے